الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَاتَّبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَامِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ وَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتُونِي زَبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَأَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا لِّلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، میں ابھی بیان کرتا ہوں تمہارے سامنے اس کا حال۔ ہم نے اقتدار بخشا تھا اسے زمین پر، اور ہم نے دیا تھا اس کو ہر قسم کا ساز و سامان، پس وہ روانہ ہوا ایک راہ پر، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے اس سے یوں پایا کہ گویا ڈوب رہا ہے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمہ میں، اور اس نے وہاں ایک قوم پائی۔ ہم نے اسے کہا، اے ذوالقرنین، خواہ تم سزا دو ان کو، خواہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ذوالقرنین نے کہا، جس نے ظلم کیا ہوگا تو ہم اس کو سزا دیں گے، پھر اسے لوٹا دیا جائے گا اس کے رب کی طرف، تو وہ اسے عذاب دے گا، برا عذاب۔ اور جو شخص ان میں سے ایمان لایا اور اچھے اعمال کیے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اسے حکم دیں گے ایسے احکام بجا لینے کا جو آسان ہوں گے۔ پھر وہ روانہ ہوا دوسرے راستے پر، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا طلوع آفتاب کے مقام پر تو اس نے پایا وہاں ایک قوم کو کہ یہیں کی تھی۔ ہم نے ان کے لیے سورج سے بچنے کی کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات یوں ہی ہے، ہم نے احاطہ کر رکھا ہے ہر اس چیز کا جو اس کے پاس تھی اپنے علم سے۔ پھر وہ روانہ ہوا ایک اور راہ پر، یہاں تک کہ وہ پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، تو پایا اس نے ان دو پہاڑوں کے ادھر ایک قوم کو جو نہیں سمجھتی تھی کوئی بات، اور انہوں نے کہا، بے شک یاجوج ماجوج فساد مچاتے ہیں زمین میں، تو کیا ہم کچھ اخراج آپ کے لیے مقرر کر دیں تاکہ بنا دیں آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دو بالا دیوار۔ اس نے کہا کہ وہ دولت اور جو میرے رب نے مجھے اختیار و اقتدار دیا ہے وہ بہت بہتر ہے، بس تم میری مدد کرو، جسمانی مشقت اور محنت سے میں بنا دوں گا تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط آڑ۔ تم لے آؤ میرے پاس لوہے کی چادریں، یہاں تک کہ جب ہموار کر دیا گیا خلا جو دو پہاڑوں کے درمیان تھا، تو اس نے حکم دیا کہ دھونکو، یہاں تک جب وہ لوہا آگ بن گیا تو اس نے کہا، لے آؤ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا تاکہ میں اسے پگھلے ہوئے لوہے پر انڈیلوں، پھر
یاجوج ماجوج بڑی کوشش کے باوجود اسے عبور نہ کر سکیں گے اور نہ ہی اس میں سراغ کر سکیں گے۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت، اور جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہوتا ہے، اور ہم درگزر کر دیں گے اس دن باز کو کہ وہ کود کر گھس جائیں گے دوسرے میں، اور سور پھونکا جائے گا تو ہم پھر سب کو اکٹھا کر دیں گے، اور ہم ظاہر کر دیں گے جہنم کو اس دن کفار کے لیے بالکل سامنے لا کر، وہ جن کی آنکھیں تھیں پردے میں، میری یاد سے اور نہیں طاقت رکھتے تھے بات کو سننے کی۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے حضرت موسیٰ کا پورا قصہ سنا کہ کس طرح وہ اس ہستی سے ملنے گئے جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی اور جس کو خاص علم حاصل تھا، جس کی نظر کے سامنے کوئی پردہ نہ تھا۔ پیر صاحب فرمایا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے اختلاف ہے جو اس بندہ خدا کو خضر کہتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ خضر قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ بتائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ زندہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑی بڑی مصیبتیں اور مشکل اوقات آئے، آسمان سے فرشتے خدمت کے لیے آئے، بیس کا ابتدائی زمانہ شیب ابی طالب میں محصور ہونا، وہ بھی حاضر ہوتا اور اپنی خدمات پیش کرتا، لیکن وہ شخص کسی جگہ حاضر نہ ہوا، اور نہ اس شخص نے موسیٰ، عیسیٰ اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کیا جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ موسیٰ جیسے اول العزم پیغمبر کی تربیت وہ کس طرح کر سکتا ہے جو خود نبی نہیں تھا اور حضرت موسیٰ کو اپنی رفاقت سے ہٹاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہو سکتا ہے جو موسیٰ سے اونچا درجہ رکھنے والا ہو، جو سب سے پہلے اور سب سے آخر آنے والا ہے، جس کے لیے ساری کائنات بنائے گی، اور جس نے کائنات کی تخلیق سے پہلے 14,000 سال اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کراتا رہا، جس کو حضرت جبرائیل نے 70 بار آسمان پر طلوع ہوتے دیکھا ہوا اور ہر بار 70,000 سال کے وقفے کے بعد دیکھا ہو، جو سید المرسلین ہے اور جس کی تصدیق اور اطاعت کے لیے سارے انبیاء اور رسل آئے، روز ازل اور روز مساق عہد لیا گیا، اور جس کی نسبت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا امتی بننے کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے خواہش ظاہر کی، جن کے طفیل حضرت آدم کو معافی ملی، جس کی موجودگی اور برکت سے حضرت نوح کی کشتی کنارے لگی، جس کی موجودگی کی وجہ سے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار کیا گیا۔ آج کا فرمان ذوالقرنین کے قصہ سے شروع ہوا اور انہی پر اختتام پذیر ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ نے یہود و نصارہ سے مشورہ کر کے 3 سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے۔ پہلا سوال کہ روح کیا ہے، دوسرا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال کہ ذوالقرنین کون تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے مفصل جوابات دیے اور مشرکین مکہ لاجواب ہو گئے۔ اس کے بعد ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اصحاب کہف یا ذوالقرنین یا حضرت موسیٰ کی تاریخ سے مطلب نہیں، یہ جو تمہیں ہدایت مل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کے ذریعے سے ترہیب اور ترغیب ہے، اس کے لیے تاریخ کی ضرورت ہے، جس وجہ سے اصحاب کہف کا ذکر کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور اس کے ساتھ ضروری ہدایت دی گئی جو آپ کو سنائی گئی۔ اس کے آج کے فرمان میں ذوالقرنین کا قصہ سنایا گیا، جس کا جواب ملا کہ یہ ایک شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی دین اور دنیا میں وہ مشرق سے مغرب کا بادشاہ بنا، اور دین میں وہ اللہ تعالیٰ کا خاص مقرب بندہ تھا۔ اس نے سفر کیا مغرب کی طرف، وہاں سورج غروب ہوتا نظر آتا تھا، اس طرح مشرق میں وہاں تک حکومت بخشی جہاں سورج طلوع ہوتے نظر آتا تھا۔ راستے پہاڑوں کی وجہ سے بند تھے، آگے جانا ممکن نہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی یاجوج اور ماجوج کا بھی ذکر ہوا۔ یہ وحشی قبائل تھے جن کے راستے ذوالقرنین نے لوہے کی چادروں سے بند کر کے تانبا پہ لا کر ڈالا اور ایک مضبوط آہنی دیوار بنا دی، لیکن جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو نہ یہ پہاڑ رہیں گے اور نہ دیواریں، یاجوج ماجوج باہر آ جائیں گے۔ ذوالقرنین کی تاریخ سے بھی ہماری ہدایت مقصود ہے، جو اگلے فرمان میں آپ کو سنائی جائے گی، جو ساری سورۃ کاف کا نچوڑ ہے۔ یہاں اتنا کافی ہے کہ ہر جگہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے حاصل ہوتی ہے، اور یہ غلامی نسل رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، جس سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں، انسان اپنے ازلی دشمن شیطان کو مغلوب کر کے
زندگی گزار سکتا ہے۔ اسی نسبت کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں محفل میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أنت ولي في الدنيا والآخرة توفاني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني يا غفور يا غفور يا غفور أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين